ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ 8ویں تراویح کا مختصر سا خلاصہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ مال غنیمت کے بارے میں ارشاد ہے کہ مال غنیمت اللہ کا ہے اور رسول کا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، آپس میں صلح کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم صاحب ایمان ہو۔ پھر اللہ کا ارشاد ہے کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کا نام آئے تو اس کے جلال اور عظمت کے استحضار سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کر دیتی ہیں، اور وہ لوگ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کے دیے ہوئے میں خرچ کرتے ہیں۔ ان کے رب کے پاس ان کے بڑے درجے ہیں، ان کے لیے مغفرت ہے، رزق کریم ہے اور عزت کی روزی ہے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کے لیے حق تعالیٰ کی طرف سے تائید اور نصرت کا تذکرہ، مثلاً فرشتوں کا نزول اور مسلمانوں کو فتح یاب بنانا، باوجود یہ کہ تعداد میں کافر کثیر تھے مگر ان کے دلوں میں اللہ کی طرف سے رعب ڈال دیا گیا۔ جو اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑا مول لے گا اس کے لیے اللہ کی طرف سے شدید عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ جہاد کی تلقین فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں، جب تم کافروں سے بھیڑو تو خوب جم کر لڑو۔ جو شخص میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگے گا تو وہ غضب الہی کا نشانہ بنے گا۔ پھر پارے کے آخر میں حکم ہوتا ہے کہ کفار عرب سے اس حد تک لڑو کہ فساد یعنی شرک باقی نہ رہے۔ پھر اگر وہ شرک سے باز آ جائے تو اللہ ان کے کام کو دیکھتا ہے، اگر وہ نہ مانے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا حمایتی ہے۔ ظاہر ہے کہ انجام کار تمہارے مقابلے میں اللہ کی حمایت کے سامنے کوئی نہیں ٹھہر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مال غنیمت کا حکم بیان کیا گیا ہے کہ جو کچھ مال غنیمت تمہارے ہاتھ آئے اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے ہے، تاکہ آپ کے قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے اور مسافر کے کام آئے۔ باقی 4 حصے پوری فوج میں تقسیم کر دیے جائیں۔ پھر غزوہ بدر کے بعض تفصیل بیان کی گئی۔ اسی کے ضمن میں ارشاد ہے کہ اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہ مانو گے اور آپس میں جھگڑو گے تو اس کے نتیجے میں تم کمزور اور بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آگے اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں کہ تیاری کرو کفار سے لڑنے کے لیے، جو کچھ تمہارے بس میں ہو، جہاں تک ممکن ہو سامان جنگ فراہم کرو، اور اس کے بعد اللہ کی مدد اور تائید پر یقین رکھو۔ پھر فرماتے ہیں تم اللہ کی راہ میں جو بھی قربانی دو گے اس کا اللہ کی طرف سے پورا بدلہ ملے گا۔ ارشاد ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی جا رہی ہے کہ اگر تمہارا عزم پختہ ہے اور تم صالح بھی ہو، خواہ تم تعداد میں تھوڑے ہی ہو
اگر اللہ پر کامل بھروسہ ہے تو یقیناً تم غالب آؤ گے۔ جنگ کے قیدیوں کو محض فدیہ حاصل کرنے کی خاطر قید رکھنا مناسب نہیں۔ سورہ کے اختتام پر تنبیہ کی گئی ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد اور ہجرت کے پردے میں مال غنیمت سے زیادہ دینی مقاصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آخر میں فرمایا کہ ایک ضابطہ بیان کیا ہے کہ وراثت کے حقدار رشتہ دار ہیں۔ اس کے بعد سورہ توبہ شروع ہوتی ہے۔ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں کی قبولیت توبہ کا ذکر ہے، اس لیے اس سورت کو سورہ توبہ کہتے ہیں اور اس سورت کو سورہ براءت بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ اس میں کافروں سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ اس سورت میں صلح حدیبیہ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ کفار قریش نے حسد کی بنا پر حدیبیہ کے صلح نامے کو توڑ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کے حق میں بیزاری ہے جنہوں نے معاہدے کو توڑ ڈالا۔ چنانچہ حج اکبر کے دن یہ اعلان کیا گیا کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری الذمہ ہیں۔ اس کے بعد حکم ہوا کہ مشرکین کا حرم شریف میں داخلہ ممنوع ہے اور برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کرنا ممنوع ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر تمہارا قریب سے قریب رشتہ دار بھی حالت کفر میں ہو تو ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتے تھے جہاد کے سلسلے میں لوگوں کے عذر کو قبول نہ کیجیے، یہ منافقین جھوٹے ہیں اور بہانہ تراشتے ہیں۔ اے نبی، فاسق اور منافق کی قسموں کا اعتبار نہ کیجیے، ہرگز یہ آپ میں سے نہیں ہیں۔ انہیں جب موقع ملے گا یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک جیسے ہیں، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، ان کی نماز جنازہ تک ممنوع قرار دی گئی ہے۔ سورہ کے درمیان میں زکوٰۃ کے مصارف اور مستحقین متعین فرما دیے گئے۔ یہ 8 مصارف جو من جانب اللہ مقرر ہوئے ہیں۔ پہلا، زکوٰۃ غریبوں کے لیے، زکوٰۃ غلاموں کی آزادی کے لیے، زکوٰۃ محتاجوں کے لیے، زکوٰۃ قرض داروں کی مدد کے لیے، نظام زکوٰۃ کے کارکنوں کے لیے، زکوٰۃ خدا کی راہ میں، زکوٰۃ تالیف قلوب کے لیے، زکوٰۃ مسافروں کی مدد کے لیے۔ مختصر یہ کہ سورہ توبہ میں بعض غزوات اور ان سے متعلق واقعات کا ذکر، مشرکین کے معاہدوں سے دستبرداری کا اعلان، ایام حج میں جدال و قتال کی ممانعت، حدود حرم میں کفار و مشرکین کے داخلے پر پابندی، اہل کتاب کو ایمان لانے یا جزیہ دینے کا حکم، جہاد میں سستی کرنے والوں کی مذمت، مصارف زکوٰۃ کا تعین، منافقین کا بیان اور اہل ایمان کی پہچان، یہ باتیں اس صورت میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں احکامات الہی سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ پلیز ہمارا چینل اسلام مبارک ہو کو سبسکرائب کریں۔